بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے اخبار کا تراشا بھیجا ہے، اس میں خبر چھپی ہے، لکھا گیا ہے کہ میرٹھ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک بچے کا جب قرآن مجید حفظ مکمل ہوا تو بچے کے والد نے پڑھانے والے جو استاد تھے ان کی خدمت میں 11 لاکھ روپے کا ہدیہ پیش کیا ہے۔ تو یہ خبر بھیجی ہے، اس کے ساتھ میں 2 سوال بھی بھیجے ہیں۔ ایک سوال تو یہ کیا ہے کہ کیا اگر اس طرح سے ہدیہ دیا جا رہا ہے تو کیا یہ ہدیہ قبول کرنا جائز ہے یا نہیں، ایک بات تو یہ معلوم کی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم کی ہے کہ چونکہ یہ بہت بڑی رقم ہے، 11 لاکھ روپے ظاہر ہے بڑی رقم ہے، تو بعض حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اتنا بڑا اماؤنٹ تو وہی آدمی دے سکتا ہے کہ جس کی آمدنی صحیح نہیں ہوگی۔ تو اگر کسی کی آمدنی صحیح نہیں ہے تو کیا پھر اس سے ہدیہ قبول کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو میں دونوں ہی باتوں پر مختصراً تبصرہ کر دیتا ہوں۔ پہلی جو بات کہی جا رہی ہے کہ اس موقع پر ہدیہ لیا جا سکتا ہے نہیں، تو یہ تو ظاہر ہے حماقت اور بیوقوفی والی بات ہے۔ بالکل جب بچے کا قرآن مکمل ہو رہا ہے تو اگر والدین ہدیہ کر رہے ہیں تو استاد کے لیے لینا بالکل جائز ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اس میں اسی طرح کا ایک سوال موجود ہے۔ سوال کیا گیا کہ جب بچہ قرآن کریم ختم کرے تو استاد کو ہدیہ دینا کیا یہ اسلاف سے ثابت ہے یا حدیث سے اس کو ثبوت ملتا ہے؟ تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ بچے کا قرآن کریم ختم کرنا خود بچے کے لیے اور اس کے والدین کے لیے بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سلسلے میں جس استاد نے محنت کی ہے، اگر بچہ یا والدین بطور تشکر استاد کو کچھ ہدیہ و تحفہ دیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک پسندیدہ اور مستحسن عمل ہے۔ ختم قرآن پر استاد کو ہدیہ دینے سے متعلق کوئی حدیث یا اثر تو نہیں ملا ہے، البتہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے در منصور میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ یاد کی تھی تو اظہار مسرت کے طور پر ایک اونٹ ذبح کر کے احباب و غربا کو کھلایا تھا۔ پھر آگے لکھا گیا ہے کہ اس واقعے سے صورت مسئولہ میں بھی استثناء کیا جا سکتا ہے۔ نئی شریعت میں احسان کرنے والے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی ترغیب آئی ہے، وَلَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ۔ تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور رہا دوسرا مسئلہ یہ کہ اتنا بڑا اماؤنٹ تو وہی دے سکتا ہے کہ جس کی آمدنی ناجائز ہو، تو یہ بھی بیوقوفیوں والی بات ہے۔ اس لیے کہ ہمیں اس بات کا حکم ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ہدیہ لے کر آتا ہے تو جو ہدیہ دینے والا ہے چاہے وہ کتنے ہی پیسے ہمیں کیوں نہ دے رہا ہو، اور جو مسلمان ہیں اس کے بارے میں دوسرے مسلمانوں کو اس بات کا حکم ہے کہ ان کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے، بدگمانی نہ رکھی جائے، یہ نہ سوچا جائے کہ اس آدمی کی آمدنی جو ہے حرام ہوگی۔ اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ میں، مسلمانوں کے ساتھ میں حسن ظن رکھیں۔ تو ایک آدمی اگر کروڑوں روپے بھی دے رہا ہے تو اس کے ساتھ میں حسن ظن رکھا جائے گا۔ ہاں، اگر کسی کے بارے میں پتہ ہے کہ اس آدمی کی آمدنی ناجائز اور حرام ہے، وہ کوئی ایسا کاروبار کرتا ہے کہ جو شریعت کی نظر میں ناجائز ہے، حرام ہے، اور سب کو پتہ ہے، سب جانتے ہیں، جس کے پاس ہدیہ لے کے آیا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ بھئی اس کی تو آمدنی حرام ہی حرام ہے، اس کی جائز آمدنی کا کوئی سورس ہی نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص سے ہدیہ لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن جب تک کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بالکل چاہے وہ کروڑوں روپے بھی دے رہا ہے تو ہدیہ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور پھر جو یہ اساتذہ ہوتے ہیں، قراء ہوتے ہیں، مسجدوں کے اندر امامت کرنے والے حضرات ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں تو ہماری ویسی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو استاد ہمارے بچوں کو پڑھا رہا ہے، چاہے ناظرہ مکمل ہو رہا ہو یا حفظ مکمل ہو رہا ہو، تو ہم جا کے ان کی خدمت کریں، ہدیہ تحائف ان کی خدمت میں پیش کیے جائیں، اور جتنا زیادہ پیش کر سکتے ہوں اتنا کریں۔ اس لیے کہ یہ جو حضرات مساجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ائمہ ہیں، اساتذہ ہیں، یہ سب کچھ چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اگر چاہیں تو بزنس کر سکتے ہیں، یہ چاہیں تو دوسرے کام کر سکتے ہیں، لیکن دوسرے کام نہ کر کے یہ مسجد میں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہمارے بچے پڑھ سکیں، یہ مسجد میں اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہماری نماز وقت پر ہو سکے، ورنہ تو ظاہر ہے ہمیں نماز، جن کے پیچھے ہم جا کے نماز پڑھیں وہ لوگ ہمیں نہیں ملیں گے، ہمارے بچوں کو قرآن مجید پڑھانے والے، ان کو دینی تعلیم دینے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ تو ایسے حضرات کی تو زیادہ سے زیادہ خدمت کرنی چاہیے، اور اس طرح کی جب کوئی خبر آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ عام بھی کرنا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ ملے، دوسرے لوگوں کو بھی یہ حوصلہ ملے کہ بھئی ہمیں بھی یہ عمل کرنا چاہیے۔ تو بجائے اس کے کہ اس طرح کی خبروں پر منفی تبصرے کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھئی دیکھو انہوں نے اتنا ہدیہ دیا ہے، آئندہ اگر آپ کے بچے کا قرآن مجید ناظرہ مکمل ہوتا ہے یا حفظ مکمل ہوتا ہے تو آپ بھی آپ کے بچے کے جو استاد ہیں ان کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ جتنی آپ کی استطاعت اور طاقت ہے وہ ہدیہ پیش کرنے کی آپ کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔